بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبداللہ حوزنی کہتے ہیں کہ میں نے حلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور پوچھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراجات کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ میرے سپرد ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر وفات تک میں ہی اس کا متصرف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی مسلمان آدمی آپ کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ مجھے ارشاد فرماتے، میں جاتا کہیں سے قرض لیتا اور اسے چادر لے کر اڑا دیتا اور کھانا کھلاتا، حتیٰ کہ مجھے مشرکوں میں سے ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا بلال میرے پاس وسعت ہے، بس جب قرض لینا ہو تو مجھ سے ہی لے لیا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ سو ایک دن میں نے وضو کیا کہ نماز کے لیے اذان کہوں، دیکھا کہ وہ مشرک اپنے کئی تاجر ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو بولا او حبشی۔ میں نے کہا ارے حاضر ہوں، اور وہ مجھے بڑے برے چہرے کے ساتھ ملا اور بڑی سخت باتیں کی۔ اس نے کہا معلوم بھی ہے کہ مہینے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ہی ہے۔ اس نے کہا صرف 4 دن باقی ہیں، پھر میں تمہیں اپنے مال کے بدلے پکڑ کر لے جاؤں گا اور بکریاں چرانے پر لگا دوں گا جیسے کہ تو پہلے چرایا کرتا تھا۔ مجھے اس سے بہت غم ہوا جیسے کہ انسانوں کو ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں تشریف لے گئے تو میں نے ملاقات کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے مجھے اس طرح کہا ہے اور ادائیگی کے لیے نہ آپ کے پاس کچھ ہے اور نہ میرے پاس، اور وہ مجھے رسوا کرنے پر آمادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ کسی مسلمان قبیلے والوں کے ہاں بھاگ جاؤں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کچھ عنایت فرما دے جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے نکل کر اپنے گھر آیا۔ میں نے اپنی تلوار، تھیلا، جوتا اور ڈھال اپنے سر کے پاس رکھ لیے، حتیٰ کہ جب پہلی فجر طلوع ہوئی تو میں نے نکل جانے کا ارادہ کیا۔ اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچو۔ میں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ 4 اونٹنیاں بیٹھی ہیں اور ان پر بوجھ لدے ہوئے ہیں۔ میں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی ادائیگی کا سامان بھیج دیا ہے۔ پھر فرمایا کیا تو نے 4 اونٹنیاں بیٹھی دیکھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنیاں اور جو ان پر ہے وہ سب تیرا ہے، ان پر کپڑے ہیں اور کھانے کا سامان بھی ہے۔ یہ مجھے فدق کے سردار نے ہدیہ بھیجا ہے، انہیں لے لے اور اپنا قرضہ ادا کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور حدیث بیان کی۔ پھر میں مسجد کی جانب چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا اس مال کا کیا ہوا جو تجھے ملا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرضہ تھا سب ادا کروا دیا ہے اور جو کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی مال بچا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے اس کی طرف سے راحت پہنچاؤ، میں اس وقت تک اپنے کسی اہل کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے اس کی طرف سے راحت نہیں دے دیتے، تقسیم نہیں کر دیتے۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء پڑھی تو مجھے بلایا اور پوچھا اس مال کا کیا ہوا جو تجھے حاصل ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ میرے ہی پاس ہے، ہمارے پاس کوئی ضرورت مند نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات مسجد میں گزاری اور پوری حدیث بیان کی۔
حتیٰ کہ جب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ چکے تو مجھے بلایا اور پوچھا اس مال کا کیا بنا جو تجھے ملا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس سے راحت عطا کر دی ہے، ضرورت مند لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے جبکہ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہو۔ پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا حتیٰ کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے اور ہر ایک کو السلام علیکم کہا، حتیٰ کہ اس گھر میں تشریف لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنی تھی۔ تو یہ تھی وہ حالت جس کا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔